पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। इस्लामाबाद, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में भी बाजार, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद की जाएंगी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में फैसला। आजाद कश्मीर में बाजार, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगी। इजलास में होने वाला फैसला सूबाई हुकूमत की मुशावरत से किया गया। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फराहमी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है, ज़र मुबादला बचाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फराहमी इंतहाई अहम है। उम्मीद है मंसूबे की मुल्क भर में तकलीद की जाएगी। अब नायब हुर्मुज़ की बंदिश से सप्लाई के लिए मुतबादिल इंतजाम किया गया। वजीर आजम, नायब वजीर आजम, फील्ड मार्शल ने खलीजी ममालिक से गुफ्तगू की। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ज्यादा बोझ अवाम पर नहीं डाला गया। विफाकी हुकूमत ने 50 से 60 अरब हफ्तावार खुद बर्दाश्त किए। और दुनिया को बहरान से बचाने के लिए इस्लामाबाद एकॉर्ड तैयार। पाकिस्तान ने जंगबंदी फार्मूला अमरीका और ईरान के हवाले राउटर्स के मुताबिक मंसूबे में आबनाए हुर्मुज़ खोलने की तजवीज़ शामिल। रॉयटर्स ज़राए ने बताया, पाकिस्तान की तरफ से मंसूबे में 2 मरहलों का तरीक़ाकार तजवीज़ किया गया। पहले मरहले में फौरी जंगबंदी होगी, बदले में ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोल देगा। हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। मुआहिदा आज से नाफिज हो सकता है। ईरान ने आर्जी जंगबंदी के बदले आबनाए हुर्मुज़ खोलने से इनकार कर दिया। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया कि तेहरान डेडलाइन कबूल करने और फैसला करने के लिए दबाव कबूल नहीं करता। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमरीका में तैयारी का फुकदान है। पाकिस्तान की जानिब से ईरान को फौरी जंगबंदी की तजवीज़ मिल गई, जिसका जायजा लिया जा रहा है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से सप्लाई के लिए मुतबादिल इंतजाम किया गया। वजीर आजम, नायब वजीर आजम, फील्ड मार्शल ने खलीजी ममालिक से गुफ्तगू की। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ज्यादा बोझ अवाम पर नहीं डाला गया। विफाकी हुकूमत ने 50 से 6 अरब हफ्तावार खुद बर्दाश्त किए। और पंजाब हुकूमत ने मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सूबे भर में मार्केट्स 10 बजे तक खुली रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज को पेश सिफारिशात मंजूर न हो सकी। ज़राए पंजाब हुकूमत का कहना है, मार्केट्स जल्द बंद करने की तजवीज़ फिलहाल मौखर कर दी। अमरीकी पायलट को रेस्क्यू करने का मिशन यूरेनियम चुराने का बहाना हो सकता है। पायलट की मौजूदगी का दावा मिशन के मकाम से बहुत दूर है। जहां अमरीकी फौज ने उतरने की कोशिश की, वहां पायलट नहीं था। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका का सालिसों के जरिए भेजा गया 15 निकाती मंसूबा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जानते हैं कौन सी सुर्ख लकीर पार नहीं करनी। बातचीत शुरू होते ही हमारे जवाबात तैयार थे, मुनासिब वक्त पर ऐलान करेंगे। अमरीकी और इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ सैयद माजिद खादमी शहीद। तेहरान समेत ईरान के 12 शहरों में बमबारी, 34 अफराद शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक जुनूबी तेहरान के शहर बहारिस्तान में 2 रिहायशी मकामात पर हमला किया गया। 6 बच्चों समेत 23 अफराद शहीद हुए। फजाई हमलों में तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी भी निशाना बनी। मस्जिद को नुकसान पहुंचा। ईरान ने जवाब में इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। हैफा में 15 से जायद मकामात को निशाना बनाया गया। 2 इसराइली हलाक, 11 जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल लगने से 5 मंजिला इमारत तबाह हो गई। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। वो बयान में अमरीकी फौजी तंसीब पर ड्रोन हमला। तर्जुमान खातिबुल अंबिया हेडक्वार्टर से बताया, अमरीकी मवासिलाती निजाम और जंगी सामान पर हमले किए गए। कुवैती हुकाम का कहना है, शिमाल में रिहायशी इलाकों पर प्रोजेक्टाइल गिरने से 6 अफराद जख्मी हुए। फुजेरा में टेली कम्युनिकेशन कंपनी की इमारत को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश। इमाराती हुकाम का कहना है, ईरान से किए गए हमलों को रोका जा रहा है। मुआहिदे में आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल आज़ादी की जमानत लाजमी होनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के मुशीर अनवर करकाश ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ को किसी मुल्क का यरगमाल नहीं बनने देंगे। उन्होंने खबरदार किया, अधूरी जंगबंदी नहीं चाहते।
تنازع کا پائیدار حل ضروری ہے جس میں ایران کے ایٹمی پروگرام، میزائل اور ڈرون حملوں کو ہمیشہ کے لیے روکا جا سکے۔ بنیادی مسائل حل کیے بغیر کوئی معاہدہ کیا گیا تو مشرق وسطی پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک اور غیر مستحکم ہو جائے گا۔ امریکی صدر پاکستانی وقت کے مطابق آج رات 10 بجے فوجی قیادت کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ ایران جنگ سے متعلق سوالوں کے جواب دیں گے۔ صدر ٹرمپ کے ایران کو دھمکی، سوشل میڈیا پر لکھا، منگل ایران میں بجلی گھروں اور پلوں کی تباہی کا دن ہوگا، آبنائے ہرمز کھول دو ورنہ جہنم جیسی زندگی گزارو گے۔ امریکی صدر نے آج ایران سے معاہدے کا قوی امکان ظاہر کر دیا۔ فاکس نیوز کے صحافی کے مطابق صدر ٹرمپ نے بتایا ایران سے مذاکرات جاری ہیں، جلد معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ امریکی صدر کی دھمکیوں پر روس کا اظہار تشویش، ترجمان کرملن کا کہنا ہے پورا خطہ آگ کی لپیٹ میں ہے، حالات انتہائی خطرناک ہیں، جنگ کا دائرہ پھیل چکا ہے، جنگ کے منفی اثرات پوری دنیا کی معیشت پر پڑ رہے ہیں۔ صدر یورپی کونسل اینٹونیو کوسٹا کا کہنا ہے دھمکیوں سے جنگ ختم ہوگی نہ امن قائم ہو سکتا ہے، بجلی گھروں اور عوامی تنصیبات کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان اور غیر مہذب زبان پر امریکی سینیٹرز برس پڑے۔ سینیٹر برنی سینڈر نے ٹرمپ کو خطرناک اور ذہنی طور پر غیر متوازن شخص قرار دیا۔ ایکس پر لکھا ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان انتہائی تشویشناک ہے، کانگریس فوری اقدام اٹھاتے ہوئے اس جنگ کو ختم کرے۔ چک شومر نے لکھا کہ لوگ ایسٹر منا رہے ہیں اور ٹرمپ سوشل میڈیا پر پاگل کی طرح بکواس کر رہے ہیں۔ ٹیلر گرین نے کہا ٹرمپ پاگل ہو چکے ہیں۔ امریکی سینیٹر کرس مرفی نے کہا وہ کابینہ میں ہوتے تو 25ویں ترمیم لاگو کرنے کی بات کرتے جس کے تحت صدر کی معذوری کی صورت میں نائب صدر ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہے۔ گریگری میکس نے کہا ٹرمپ نے غیر مہذب اور بے ربط زبان استعمال کی۔ سینیٹر ایڈورڈ مارکی نے کہا دھمکی آمیز بیان سے آبنائے ہرمز نہیں کھل سکتا۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس کو ماحول دوست 15 الیکٹرک گاڑیوں کی فراہمی، آئی جی اسلام آباد نے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا زر مبادلہ بچانے کے لیے الیکٹرک وہیکلز کی فراہمی انتہائی اہم ہے، امید ہے منصوبے کی ملک بھر میں تقلید کی جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، جے یو آئی کا احتجاج کا اعلان، مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے جمعے کو ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے سے عام آدمی کی خون چھین لیا گیا۔ مولانا نے کہا ہم نے موجودہ صورتحال پر ان کیمرہ اجلاس کا مطالبہ کیا، سب کو نہیں بتا سکتے تو عوامی نمائندوں کو ہی بتائیں کہ ملک کہاں کھڑا ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے غیر شرعی قوانین پاس کروائے جا رہے ہیں، کچھ قوانین صریحاً آئین کے خلاف ہیں۔ ٹرمپ کی دھمکیاں جنگی جرائم اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہیں، ایران کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن اور فوری جواب دے گا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا رد عمل، ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف کہتے ہیں تہران کی شریف یونیورسٹی پر بنکر شکن بموں سے حملہ ٹرمپ کی حماقت سے ہوا، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کانکریٹ تباہ کرنے سے ایرانی علم ختم نہیں کیا جا سکتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور جاپان کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی کم کرنے کی فوری ضرورت پر زور، جاپانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری اور مثبت کردار کی تعریف کی۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان عدالتی تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے خطاب میں کہا مفاہمتی یادداشت عدالتی شعبے میں تعاون کی کلید ثابت ہوگی، ہمیں ایک دوسرے کے عدالتی تجربات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس آئینی عدالت ترکی کا کہنا تھا پاکستان کے عدالتی نظام کو روشن دیکھ رہا ہوں، پاکستان اور ترکی میں مثالی بھائی چارہ ہے، پاکستان آ کر بہت خوشی ہوئی، دونوں ملکوں کے ترانے بھی بجائے گئے۔ جیل میں بانی پی ٹی آئی کا مناسب علاج ہو رہا ہے، نہ ہی انصاف مل رہا ہے، چیف جسٹس صاحبان سے درخواست ہے انصاف فراہم کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آج 24ویں مرتبہ انصاف کی امید لی عدالت آئے لیکن مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا موجودہ حالات میں پوری ریاست کا نظام مفلوج ہو چکا ہے۔ سلمان صفدر نے کہا کل ضمانتوں کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا کی، 3 ماہ سے
زائد کا عرصہ گزر گیا، کلائنٹ سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ موٹر سائیکل مالک کو 2000 روپے ماہانہ ادا کریں گے۔ ایکسائز کی ویب سائٹ پر ایپ موجود ہے، اگر بینک اکاؤنٹ آپ کے شناختی کارڈ پر ہوگا تو ہی پیسے ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں موٹر سائیکل اپنے نام کرانے کے لیے ٹرانسفر فیس ختم کر دی۔ ایکسائز کے دفاتر ہفتے اور اتوار کو بھی کھلے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت تاجر رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس، سمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق مشاورت۔ مراد علی شاہ نے کہا وفاق نے مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ وفاقی حکومت کو کہا تھا اسٹیک ہولڈر سے ملاقات کے بعد ہی فیصلہ کریں گے۔ سونے کی قیمت میں اضافہ، چاندی کی قیمت میں کمی۔ فی تولہ سونے کی قیمت 1100 روپے کا اضافے سے 4,91,462 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $11 اضافے سے 4,687 ڈالر کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی کی قیمت 50 روپے کمی کے ساتھ 7,754۔ راولہ کوٹ میں بارش اور ژالہ باری، کوٹلی میں بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، لاہور میں وقفے سے بارش، موسم خوشگوار۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی میں بھی آج بادل برسنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ 9 اپریل تک برقرار رہنے کی توقع ہے۔ اور کرکٹ کا جوش، ہر لمحہ پرجوش۔ پاکستان سپر لیگ اسپیشل، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسین کی ماہرانہ رائے، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات۔ آج ہوں گی اداکارہ فجر شیخ مہمان، عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں۔